بات سے بات راحیلہ کے ساتھ میں اپنی میزبان راحیلہ فردوس کی طرف سے آپ تمام کو خوش آمدید، اور آج ایک بار پھر آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام کے ساتھ موجود ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ موسم بھی بہت خوبصورت ہے اور ماحول بھی بہت خوبصورت ہے۔ ایسے میں انسان کا دل چاہتا ہے کہ کچھ شاعرانہ سا ماحول ہو جائے، اور جب شاعری کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں کچھ ایسی شخصیات کے نام آتے ہیں جن کی شاعری بہت سارے لوگوں میں منفرد نظر آتی ہے۔ جب آپ انہیں پڑھیں اور ان سے ملیں تو پھر آپ کو واقعی موسم اور ماحول اور خوبصورت بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہماری آج کی جو مہمان شخصیت ہیں، ہماری بہت ہی پیاری پاکستان کی مایہ ناز شاعرہ فرحت زاہد آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور پھر ان سے کریں گے بہت سی شاعرانہ باتیں اور ان کی شاعری بھی سنیں گے۔ آئیے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فرحت، تھینک یو، بہت شکریہ آپ آئیں۔ ویلکم راحیلہ، آلویز۔ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے آپ سے مل کر بہت ہی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ شاعری اپنی جگہ، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے دلوں سے بڑی قریب ہوتی ہیں۔ گو کہ امریکہ میں، نیو یارک میں آپ رہا کرتی تھیں، اور وہاں ماشاءاللہ بہت سی تقریبات میں نے آپ کے مشاعروں میں آپ کی شاعری سنی، اور مجھے ہمیشہ ایسا لگا کہ شاعری جو ہے وہ انسان کی جو تخیل اور اس کے جو خیالات ہوتے ہیں اس کی عکاس ہوتی ہے۔ آپ کی جو 2 کتابیں میں نے دیکھا ہے کہ منظر عام پر آ چکی ہیں، لڑکیاں ادھوری ہیں اور عشق جینے کا ایک سلیقہ ہے، اور تیسری جو ہے بس ابھی اپنی شائع ہونے کی طرف چل رہی ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد ہی ہمیں جو ہے وہ تیسری کتاب بھی دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو یہ لڑکیاں ادھوری ہیں، آپ کی شاعری میں جو ہے وہ کیا موضوع لڑکیاں ہیں؟ نہیں راحیلہ، ایسا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ میں صرف ایک عورت ہی نہیں ہوں، بلکہ میں ایک انڈیویجول ہوں جو کہ اس سوسائٹی میں رہتا ہے، تو یعنی کہ وہی مسائل ہمارے بھی ہوتے ہیں خواتین کے جو مردوں کے ہوتے ہیں۔ تو اسپیسیفک میں خواتین کے لیے تو شاعری نہیں کرتی، سب کے لیے ہوتی ہے شاعری، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ بینگ اے وومن جو موضوعات ہوتے ہیں بڑے ٹچی قسم کے جس سے ہم سب گزرتے ہیں، وہ آبویسلی وہ میری شاعری میں آتے ہیں۔ تو اور جب میری پہلی کتاب آئی ہے نا راحیلہ، لڑکیاں ادھوری ہیں، اس وقت میں نیو یارک میں تھی اور آپ بھی وہیں تھی اس زمانے میں، تو یہ میرے خیال سے 96 کا زمانہ تھا، اور اس وقت آبویسلی کہ میں ینگ بھی تھی۔ اب تو بہت سی بہاریں میں نے عمر کی بہت سی بہاریں جو ہے نا وہ گزر چکی، بہت سا پانی گزر چکا ہے پھولوں سے، لیکن یہ ہے کہ اس زمانے میں بینگ اے ینگ لیڈی، ینگ میریڈ وومن، کچھ مسائل تھے اور کچھ میں فیل بھی زیادہ یعنی کہ شدت کے ساتھ وہ جو تھی نا چیزیں وہ میرے اندر تھیں، تو اور پھر میڈیم جو ہے وہ آبویسلی وہ تو شاعری تھا میرے پاس، تو پھر اس میں اس کا اظہار ہوا۔ اچھا، ہاں، اور جو میری پہلی کتاب تھی لڑکیاں ادھوری ہیں، اس کا نام میرے خیال سے وہیں سے آیا، اور بلکہ جب نام میں نے یہ رکھا تو میرے اندر ایک ریلکٹنس تھی کہ میں یہ نام رکھوں یا نہ رکھوں، کیونکہ یہ کافی، کیونکہ شاعری کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کسی مخصوص، مطلب جیسے لڑکی صرف ذہن میں ایسا آئے گا کہ شاعری تو لڑکی کے لیے کرتی ہیں شاید نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے محدود کر دیا اپنی شاعری کو، آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو شاعری ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے، تو اس میں پھر لڑکیوں کو کیوں ٹاپک بنایا جائے؟ وہ ایک الگ بات ہے کہ عموماً جو ہے وہ لڑکیاں اپنے لیے زیادہ سوچتی ہیں، اور لڑکیوں کو سوچنے والے بھی بہت لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں یہ تھا راحیلہ میرے خیال سے میں نے ایک احتجاج تھا میرے اندر، میری ذات میں، یہ میں سننا چاہتی ہوں، میری احتجاج ایک میرے اندر پنپ رہا تھا، تو اس کا اوبویسلی کہ میرے ہاتھ میں جو ٹول تھا شاعری کا، میں نے وہیں اس کا اظہار کیا، اور میری جو پہلی کتاب ہے اس میں کئی نظمیں اور غزلیں اس طرح کی ہیں، ایون اب بھی دوسری کتاب میں بھی، اور جو تیسری اب میری آئے گی انشاءاللہ اس میں بھی فیمنزم تو ظاہر ہے کہ میرا موضوع ہے، میں اس پہ کبھی کبھی، اور پوری غزلیں بعض دفعہ، بلکہ ہو سکتا ہے کہ میں غزل ایک میری فیمنزم کے حوالے سے ہے، تو وہ میں آپ کو اگر آپ کہیں گی تو میں ضرور وہ شیئر کروں گی۔ اچھا، میں یہ چاہتی ہوں، یہ اس بارے میں بہت سارے لوگ سوچتے بھی ہیں کہ شاعر جو ہے وہ پیدائشی شاعر ہوتا ہے یا شاعرہ ہوتی ہیں، یا پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو احساسات ہوتے ہیں اس کو شاعری کی طرف مائل کرتے ہیں؟ راحیلہ میرے خیال سے شاعر تو ہمارے اندر ہوتا ہے، کیونکہ شاعری جو ہے نا ایک ایسا، یعنی کہ ایک فنون لطیفہ میں کئی چیزیں آتی ہیں، اس میں رقص بھی آتا ہے، اس میں مصوری بھی آ جاتی ہے، اس میں میوزک بھی آ جاتا ہے، اور اس میں شاعری بھی ہے، تو یہ جو باقی چیزیں ہیں نا یہ تو سیکھی جا سکتی ہیں، یعنی کہ رقص آپ نے اگر اپنی بیٹی کو ڈانس سکھانا ہے
تو اکیڈمی بھیج آپ دیجیے۔ اسے اکیڈمی بھیج دیجیے. آپ نے مصوری سکھانی ہے تو آپ اسے NCA میں اس کا ایڈمیشن کروا دیں. لیکن شاعری کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں آپ اپنے بچے کو بھیجیں کہ یہاں سے یہ شاعری سیکھ کے نکلے گا. ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے تو کہ آپ شاعری جو ہے نا، استاد سے جو ہے وہ اصلاح لیتے رہتے ہیں. یہ میں یہی عرض کر رہی تھی کہ شاعری جو ہے نا یہ ایک ان بورن ٹیلنٹ ہے، لیکن گفٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو محنت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس میں آپ کو ریاضت بھی چاہیے. اس میں آپ کو اپنی زندگی کے تجربات بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے خود بخود شامل ہوتے جاتے ہیں. وہ تو ظاہر ہے کہ میچورٹی آتی ہے اس سے. لیکن آپ کو اپنے جو آپ کے جو ہم اثر لوگ ہیں ان کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ وہ کہیں آگے نکل گئے اور آپ پیچھے رہ گئے. اس میں آپ کو مسلسل آپ کو ان ٹچ رہنا ہے اپنے ماحول سے، اور آپ کو مطالعہ بھی چاہیے اس میں. یعنی کہ سیکھنے کا عمل جو ہے نا وہ چلتا ہے ساتھ ساتھ. لڑکیاں ادھوری ہیں. جب پہلی بار آپ نے لکھنے کی ہمت کی تو آپ کو جو ہے وہ اپنے آس پاس جو لوگ تھے ان کی طرف سے کیسا رسپانس ملا؟ مجھے راحلہ آئی واز سو لکی. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میری جب بلکہ پہلی کتاب جو تھی نا اس کا اتنا شاندار رسپانس مجھے ملا تھا. آئی وش کہ وہ میں اپنی پہلی کتاب آپ کو کے لیے آج لا سکتی. وہ مجھے مل ہی نہیں سکی جلدی میں. تو اس کا بہت اچھا رسپانس آیا تھا. اور اس میں انڈیا کے ہمارے بہت بڑے کریٹک ہیں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ، انہوں نے اس کا لکھا تھا. اس کا جو پریفیس ہے وہ انہوں نے لکھا تھا جی. اور پاکستان سے بھی بہت بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ اپنی رائے دی تھی. تو اس کا مجھے بہت اچھا رسپانس آیا تھا. لیکن اوبیسلی کہ میں اس وقت وہاں بیٹھی ہوئی تھی 7 سمندر پار. میں یہاں نہیں تھی کہ میں اپنی جو میرے حصے کی داد تھی یعنی کہ وہ میں اس وقت اس طرح سے وصول نہیں کر پائی تھی. لیکن پھر یہ ہوا کہ پاکستان آنا ہوا اور میں یہاں لاہور میں سیٹل ہو گئی. ویسے آپ کا جو شاعری کا رجحان ہے اس میں آپ نے کس طرح کی شاعری کی ہے؟ نظمیں لکھی ہیں، آزاد شاعری کی ہے، غزلیں لکھی ہیں، کیا لکھا ہے؟ میں نے غزلیں بھی لکھی ہیں. میں نظمیں بھی لکھتی رہی ہوں. آج کل بلکہ میں نظم کم کہہ رہی ہوں کیونکہ نظم میں ذرا زیادہ تھوڑا سنجیدہ ہو کے اور کچھ موضوع کی تلاش کے ساتھ نظم ہوتی ہے. اور غزل کا یہ ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے بھی ہو جاتی ہے. آزاد شاعری کے بارے میں کیا کہیں گی؟ آزاد شاعری تو بہت ہی پسند ہے مجھے. اچھا، کچھ بھی کہو آزادی سے. ہاں، آزادی سے کہیں. آزادی ہر ایک کو پسند ہے. آزادی ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں. قید جو ہوتی ہے نا اس میں آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ لیکن میں آپ کو بتاؤں راحلہ آزاد شاعری بھی آزاد نہیں ہوتی. اچھا، یہ کہنے کی بات ہے کہ آزاد شاعری ہو رہی. آزاد شاعری تو سب سے مشکل ہے. آپ یقین جانیں کہ وہ سب سے مشکل ہے. اچھا. اور جو لوگ کہتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے اس بات. صحیح بات ہے. اچھا، آپ مجھے بتائیں آپ کے اندر کی جو شاعرہ ہے آپ کے اوپر وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جی بارش ہو رہی ہے تو آپ کے ذہن میں آئے کہ جی بس اس وقت مجھے شاعری کرنی ہے، یا پھر سوتے سوتے اچانک کوئی اشعار ذہن میں آ گئے اور آپ نے کہ جلدی جلدی لکھوں، صبح تک جو ذہن سے نہ چلے جائیں، ایسا ہوتا ہے؟ ہاں، ایسا بہت ہوتا ہے. اچھا، موسم اثر انداز ہوتا ہے؟ ہاں، موسم بھی اثر انداز ہوتا ہے. دیکھیں انسان کی طبیعت پہ تو سب چیزیں، آپ کے جو ماحول ہے جی یہ سب اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے نا. تو اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی خیال آیا اور میں اسے کیپچر نہیں کر پائی اس وقت، یعنی کہ میرے پاس پیپر اور پینسل نہیں ہے، یا کچھ گھر میں جو بچے ہیں وہ رو رہے ہیں، وہ شور مچا رہے ہیں، یا کسی کچھ اور چل رہا ہے گھر میں، کچھ اور معاملات چل رہے ہیں، اور میرے ذہن میں میرے پاس جو ہے وہ غزل کے معاملات چل رہے ہیں. تو وہ مس بھی ہو جاتا ہے. اور بعد میں جب میں اگلے دن اٹھ کے سوچتی ہوں کہ یار وہ کل کون سی غزل اتر رہی تھی، کون سا شعر، وہ بہت دفعہ ہماری. اور اس سے پتہ میں کیا سمجھتی ہوں؟ میں سمجھتی ہوں ایک وہ میری وہ نظم جو کھو گئی مجھ سے. کھوتی ہیں، بہت نظمیں کھو جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے مجھے بہت ہی مزہ آیا تھا جب میں نے عشرت آفرین کا انٹرویو کیا تھا، اور وہ جب مجھے بتا رہی تھی کہ پہلی بار جو انہوں نے تھوڑی اپنی کہتے ہیں نا شوقیہ شاعری شروع کی تھی، تو کہنے لگی وہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے گھر میں کوئی تقریب ہوئی یا اس میں کسی نے سب کو پتہ نہیں جلیبیاں ڈال کے یا پکوڑے ڈال کے بٹ گیا. وہ بعد میں اپنے پیپرز دیکھ رہی تھی، انہیں ملے نہیں. تو وہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی زندگی میں انسان کے ساتھ ایسا. اچھا، لیکن ایک بات ہے، جو لوگ میں نے دیکھا ہے جو شاعری کرتے ہیں نا ان کی زندگی میں ہمیشہ جو ان کی کہتے ہیں نا سوچ میں ایک حساسیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ عام معاشرے کے لیے یا عام لوگوں کے لیے آسان ہوتے ہیں ڈیل کرنے کے لحاظ سے؟ نہیں، آسان نہیں ہوتے. کیونکہ ہم لوگ بائی نیچر آرٹسٹ جو بھی ہوگا نا وہ حساس ہوتا ہے. کیونکہ حساس ہوئے بغیر تو آپ لکھ ہی نہیں سکتے. حساس ہوئے بغیر تو یعنی کہ کریٹیوٹی جو ہے نا یہ حساس ہونے کا عمل ہی تو ہے. کریٹیوٹی اس کے بغیر نہیں ہو پاتی. بالکل. اور جب آپ کٹھور ہو جائیں اور آپ دنیا کے ساتھ چلنا شروع کر دیں تو یعنی کہ اب نارمیلٹی
ہاں جو ہے نا وہ اس کے لیے ایک کی ہے، اس کا ایک کی ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ مختلف ہوتے ہیں تھوڑا سا. ہاں یونیک. ہاں ہم تھوڑے مختلف ہوتے ہیں. تھوڑے نہیں، کافی مختلف اور منفرد. کافی تو آپ کہہ سکتے ہیں، تھوڑے سے ہوتے ہیں. نہیں، میں ہمیشہ اس طرح سے بھی لوگوں کو جانچنے کی کوشش کرتی ہوں کہ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ شاعر جو ہے وہ عموماً آپ کو جو ہے وہ بہت ہی دل گرفتہ، پریشان حال، زلفیں بکھری ہوئی اور معاشرے سے ناراض، زندگی کو دوسروں کو بھی خوش نہیں ہونے دیتے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ کون سے شاعر ہوتے ہیں؟ دیکھیں وہ جو زمانہ تھا نا، میرا خیال ہے وہ گزر چکا ہے. شکر. ہاں وہ بہت شکر کر لیں آپ کہ وہ زمانہ گزر چکا ہے جس میں ہمارے یہ میر اور غالب اور یہ جتنے بھی ہمارے کلاسیکل شعراء تھے، اس طرح کے شاعر آج کل تو نہیں ہیں، کیونکہ اب تو زمانہ بدل گیا ہے. اب ہم لوگ زندگی کے ساتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور کیونکہ زمانہ وہ ہے کہ آپ کو بیلنس کر کے نہیں، چلنا میں ہے. تو ماشاءاللہ اس وقت دیکھتی ہوں ہمارے یہاں شاعری کی دنیا میں خواتین چھائی ہوئی ہیں. آپ سے اسی طرح کی مزے کی بات چیت چلتی رہے گی، لیکن اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے بات سے بات راحیلہ کے ساتھ. راحیلہ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں بریک کے بعد، اور میری آج کی مہمان ہے فرحت زاہد، بہت ممتاز شاعرہ، اور نیو یارک سے سفر کر کے لاہور تک آ گئیں. اور میں ان سے یہی باتیں کر رہی تھی کہ اتنی ساری سفر کے دوران بھی انسان کے ذہن میں نئے خیالات اور نئی باتیں آ جاتی ہیں، لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی تو نہیں آتی ہے. تو آج بھی وہی شاعرہ، زبردست شاعرہ. شاعری کا آغاز کیسے کیا تھا؟ کیونکہ عموماً لوگ پہلا شعر جب کہتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اوپر کچھ وارد ہو گیا ہے. ایسا کچھ ہوا تھا؟ نہیں راحیلہ، وارد تو ایک لمحے میں تو کچھ بھی نہیں وارد ہوتا. میرے خیال سے یہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے ہماری شخصیت کے اندر جو چلتا ہے، اور پھر ایک دن اس کا ظہور ہوتا ہے. تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ بچپن سے ہی میں ایک مختلف سا بچہ تھی. میرے 6 بہن بھائیوں میں باقی جو سب 5 بہن بھائی تھے تو وہ اور طرح کے تھے، اور میں ایک تھوڑا سا نا ایک الگ تھلگ رہنے والی لڑکی تھی، اور میں اپنی تنہائی کو انجوائے کرتی تھی بہت. اچھا. یہ چیز بچپن سے مجھ میں تھی، ایک تو تنہائی کو انجوائے کرنا، اور دوسرے گھر والوں کے ساتھ کہیں نہیں جانا. یعنی کہ گھر میں اپنا چھوٹی سی. نہیں، آپ گھر کے ساتھ کسی اور نہیں جاتے؟ کبھی کبھی لوگ کیا کرتے ہیں، تنہائی میں اپنے ہی جیسا کوئی دوست بناتے ہیں خیالی، جس سے باتیں کرتے ہیں. تو میں خود اپنی ہی دوست تھی سمجھو. اچھا، پھر ٹھیک ہے. اور میں اپنا گھر پہ ہی رہتی تھی، اور پڑھنے کا بہت شوق تھا بچپن سے ہی. جیسے ہی پڑھنا سیکھا، تھوڑا بہت پڑھنا آ گیا، تو گھر میں جو رسالے، میگزین اور جو اسکول کی لائبریری میں جتنی کتابیں تھیں نا، یعنی کہ میں اب تو پڑھنا لکھنا میرا کچھ اب تو اتنا رہا ہی نہیں، لیکن میں نے بچپن میں بہت پڑھا، بہت کتابیں پڑھیں، اور ادب بھی بہت پڑھا. اچھا. اور بائی چانس میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ جو بڑا ادب اس زمانے میں، یعنی کہ اب سے 30-40 سال پہلے جو بڑا ادب تخلیق ہو رہا تھا، جو بڑے بڑے لوگ یعنی کہ جیسے عصمت چغتائی ہو گئیں، یا بیدی ہو گئے، یا منٹو ہو گئے، اس طرح کے بہت بڑے یعنی کہ لوگ، ان کو پڑھنے کا ابن انشا تھے. میں نے ان کے سفر نامے اس ینگ ایج میں پڑھے when I was a school kid. تو وہ جو بڑا ادب میں نے پڑھا اس بہت ہی چھوٹی کم عمر میں، تو اس سے میرے اندر ایک ادب کا جو ماحول بنا نا میری شخصیت کے اندر، ہاں وہ آیا. اور پھر بعد میں پھر ایک دم سے پھر ایک دن وہ یہ ہوا کہ پھر وہ شعر کی صورت میں. پہلا شعر کون سا تھا؟ پہلا شعر تو مجھے کچھ اتنا یاد نہیں ہے سچ. مجھے نہیں یاد ہے. کیا خیال کیا تھا اس کے پیچھے؟ خیال تو میرے خیال سے ہوتا نا کوئی معصومانہ سا سوچ. اچھا ایک نظم تھی جو میں نے قائد اعظم پہ کہی تھی. اچھا، قائد اعظم کے لیے ہاں، وہ نظم میرے خیال سے میرا پہلا جو تھا نا، ردم میں میری ایک پہلی کمپوزڈ ایک ایفرٹ میری وہ پہلی تھی. تو پھر کس نے بتایا کہ یہ بہت اچھا لکھا ہے؟ کسے دکھایا، یا پھر چھپا کے کہیں رکھ دی کہ کہیں نظر میں نہ آ جائے کسی کی؟ نہیں، وہ جو میری نظم تھی وہ تو ہمارے اسکول کے میگزین میں شائع بھی ہوئی. قائد اعظم پہ لکھی تھی میں نے. اور اس کے بعد لیکن جو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ کبھی میں شاعری کروں گی، یا میری کبھی کتاب بھی چھپے گی، یا میں کبھی جا کے مشاعروں میں بھی کلام سناؤں گی اپنا. یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. یہ سب تو بہت بعد میں ہوا. اچھا. تو گھر والوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا؟ گھر والوں نے بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا. یہی سوال تو ضروری ہے.
گھر والوں نے تو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ میرے گھر کا ماحول جو تھا نا وہ تو بڑا ہی یعنی کہ ایک بڑا قدامت پرست ماحول کہہ لیں، جس میں لڑکیوں کا شاعری کرنا تو بہت دور کی بات ہے، پڑھنا بھی میرا جو کالج جانا یا میرا یونیورسٹی جانا وہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی، وہ یعنی کہ ایک بغاوت تھی میرے پورے خاندان میں۔ آپ نے جو لکھا ہے نا لڑکیاں ادھوری ہیں، تو اسی لیے تو یہ سوال وہ یہیں سے دیکھے نا، اب سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ وہ یہیں سے سب چیزیں آئی تھی کہ جب میرے ابو نے مجھے میرا ایڈمیشن کروایا یونیورسٹی میں، کالج تو خیر میں نے کر لیا جس طرح، لیکن جب میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تو ظاہر ہے کہ کو ایجوکیشن تھا بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں، تو میرے خاندان کے لوگوں نے اتنی، میرے چچاؤں نے اتنی مخالفت کی، ایک تو گھر کے لوگ ہوتے ہیں، ایک خاندان میں جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑا پریشر تھا میرے پیرنٹس کے اوپر کہ لڑکی کو تم لڑکوں کے ساتھ کو ایجوکیشن میں پڑھنے جا رہی ہے۔ تو پھر شروع میں انہوں نے مجھے یعنی کہ پھر یہ ہوا کہ نہیں، پھر یہ اگر کالج اگر جاتی ہے یونیورسٹی تو یہ برقع پہن کے جائے گی۔ اچھا، پھر میں نے کہا، میں نے اپنی شرط رکھ دی، میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، میں نے کہا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر سے برقع پہن کے چلے جاتے ہیں، وہاں اتار کے نہیں، میں نے یہ نہیں کیا، I was so blunt with my parents، میں نے کہا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں، برقع پہن کے میں کبھی نہیں، میں بالکل نہیں جاؤں گی، لیکن میں یونیورسٹی جاؤں گی اور میں پڑھوں گی اور مجھے پڑھنا ہے، کیونکہ میرا تو اسکالرشپ تھا، تو میری تو فیس بھی نہیں دینی پڑ رہی تھی میرے پیرنٹس کو، تو بہرحال میں یونیورسٹی گئی اور پھر وہ یعنی کہ سب ہوا، اور اس کے بعد پھر شادی ہو گئی، تو جو میرا باقاعدگی سے یعنی کہ شاعری شروع ہوئی نا اور شاعروں میں پڑھنا، وہ شادی کے بعد شروع ہوا، کیونکہ میرے میاں نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ اب یہاں سے یہ جو نا عشق جینے کا زاہد نے بہت سپورٹ کیا مجھے، یہ جینے کا سلیقہ وہاں سے سیکھا، وہیں سے آیا بھائی۔ ہاں بھائی، میں بتاتی چلوں کہ یہ ہے کتاب ان کی، عشق جینے کا ایک سلیقہ ہے، اور کیا اس کے پیچھے زبردست کیا لکھا ہے آپ نے، خزاں کے آخری دن تھے وہ خوشبو مانگنے آیا، میرا دامن ہی خالی تھا میں اس کو پھول کیا دیتی۔ واہ جی واہ، زبردست، بہت خوب۔ تو یہ کتاب آپ لوگ بھی ضرور پڑھیں، اور یقیناً جو ہے وہ فرحت کی جو شاعری ہے اس میں آپ کو جو ہے ان کی سوچ کی خوبصورتی اور ان کے خیالات کی خوشبو ضرور محسوس ہوگی۔ اچھا، اب میں چاہ رہی تھی کہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو آپ کی کوئی جو شاعری ہے اس کا ایک اس کی جھلک ملنی چاہیے، جی تو آپ کچھ سنائیے، کیا سنانا پسند کریں گی؟ جی شور، میں ایک آدھ شعر سے آغاز کرتی ہوں۔ ضرور۔ یاد آتے ہی رہے دل سے نکالے ہوئے لوگ، یاد آتے ہی رہے دل سے نکالے ہوئے لوگ، کس کی میراث تھے اور کس کے حوالے ہوئے لوگ، اوئے ہوئے ہوئے، کیا بات ہے جی، واہ، کس کی میراث تھے اور کس کے حوالے ہوئے لوگ، اول اول تو ہماری ہی طرح لگتے تھے، اول اول تو ہماری ہی طرح لگتے تھے، منصب عشق پہ آئے تو نرالے ہوئے لوگ، واہ واہ واہ، کیا کہنے، منصب عشق پہ آئے تو نرالے ہوئے لوگ، اور شہر آشوب میں آنسو کی طرح پھرتے ہیں، شہر آشوب میں آنسو کی طرح پھرتے ہیں، ہائے وہ لوگ کسی خواب کے پالے ہوئے لوگ، واہ واہ واہ، کیا ہائے وہ لوگ بہت خوب کہا، کسی خواب کے پالے ہوئے لوگ۔ اور راحیلہ، میری ایک غزل، کیونکہ ابھی ہم وہ لڑکیاں ادھوری ہیں کی بات چل رہی تھی اور فیمنزم کے حوالے سے آپ مجھ سے پوچھ رہی تھی، تو ایک غزل ہے میری جو پوری اسی پس میں چاہوں گی ضرور ضرور، تو وہ میں سنانا چاہوں گی آپ کو، کہ اٹھا کے چاک سے کیا کیا بنا دیے گئے ہم، واہ، اٹھا کے چاک سے کیا کیا بنا دیے گئے ہم، کہیں پہ خشت کی صورت لگا دیے گئے ہم، کیا کہنے، کہیں پہ خشت کی صورت لگا دیے گئے ہم، اور خیال و خواب سے آگے کی بات کرتے تھے، خیال و خواب سے آگے کی بات کرتے تھے، سو ایک کہانی کا حصہ بنا دیے گئے، واہ جی واہ واہ واہ، کیا سو ایک کہانی کا حصہ بنا دیے گئے ہم۔ اور یہ شعر سنیے گا راحیلہ، کہ کبھی کبھی تو ہماری ردائیں جلتی رہیں، کبھی کبھی تو ہماری ردائیں جلتی رہیں، کبھی کبھی تو سراسر مٹا دیے گئے ہم، کیا کہنے، کبھی کبھی تو سراسر مٹا دیے گئے ہم، اور بنا میں مہر و وفا اور بنا میں رسم و رواج، بنا میں مہر و وفا اور بنا میں رسم و رواج، کہیں بٹھائے کہیں سے اٹھا دیے گئے ہم، واہ جی واہ، کہیں بٹھائے کہیں سے اٹھا دیے گئے ہم، اور بس ایک بات پہ جاگی ہیں غیرتیں کیا کیا،
بس ایک بات پہ جاگی جاگی ہیں ہیں غیرتیں کیا غیرتیں کیا کیا، ونی ہوئے کبھی کاری کرا دیے واہ گئے واہ واہ ہم، واہ، کیا بات ہے. ونی ہوئے کبھی کاری کرا دیے گئے ہم، اور خیال و خواب سے آگے کی بات کرتے تھے، سو ایک کہانی کا حصہ بنا دیے گئے ہم. واہ جی واہ واہ، کیا بات تو ہے. یہ ایک یہ تو غزل خواتین تھی. کے عالمی دن کے موقع پر فوراً جی جو ہے وہ شائع ہو جانی چاہیے. جی جی انشاءاللہ. تو اس بہت کے خوب. علاوہ اگر آپ چاہیں تو ایک غزل جو کہ بالکل تازہ ہے، تازہ غزل تو ضرور ہونی اگر آپ چاہیے. مجھے اجازت دیں، بلکہ 2 غزلیں ہیں یہاں جو بالکل تازہ ترین ہیں، تو اگر اپنی پسند کی جتنا ضرور آپ چاہیں سنائیے. گی. جی میں تازہ سنانے بات کو چیت بھی پریفر. کرتے رہیں گے، ساتھ ساتھ آپ کی غزلیں بھی جی سنتے ہیں. شیور. تو بالکل تازہ ایک غزل ہے یہ. ارشاد. کہنے کو انکہی ہیں ادھوری محبتیں، کہنے کو انکہی ہیں ادھوری محبتیں، لیکن یہ زندگی ہیں ادھوری محبتیں، لیکن یہ زندگی ہیں ادھوری محبتیں، اور دیکھے ہیں وہ بھی خواب جو دیکھے نہیں گئے، دیکھے ہیں وہ بھی خواب جو دیکھے نہیں جو گئے. دیکھے نہیں گئے، سامان میں پڑی ہیں ادھوری محبتیں، ارے ارے، سامان میں پڑی ہیں ادھوری محبتیں، دیکھا نہیں ہے مڑ کے مگر ساتھ ساتھ ہو، دیکھا نہیں ہے مڑ کے مگر ساتھ ساتھ ہو، آنکھوں میں بولتی ہیں ادھوری محبتیں، اور کاجل میں پھیلتی ہے کسی شام کی لکیر، کاجل میں پھیلتی ہے کسی شام کی لکیر، بھوری ہیں ملگجی ہیں ادھوری محبتیں، اور لمحے رکے ہوئے ہیں گلابوں کی باڑ میں، لمحے رکے ہوئے ہیں گلابوں کی باڑ میں، سانسوں میں ڈولتی ہیں ادھوری محبتیں، کہنے کو انکہی ہیں ادھوری محبتیں، لیکن یہ زندگی ہیں ادھوری محبتیں، لیکن یہ زندگی ہے ادھوری محبتیں. اسی طرح کی شاعری ابھی ہم مزید پیش کریں گے، لیکن ایک بار پھر جا رہے ہیں ہم چھوٹے سے بریک پر. بہت ضروری ہے بریک، تو بریک سے واپس آئیں گے تو مزید باتیں ہوں گی فرحت زاہد سے. تب تک کے لیے بریک کے طرف جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، کہیں مت جائیے گا. باتیں ہو رہی ہیں شاعری کے حوالے سے، اور میں سمجھتی ہوں کہ شاعری جو ہے وہ احساسات کا لوگوں کے سامنے لے کر آنا اور اپنے خیالات کو لوگوں کے سامنے لے کر آنے کا ایک بہت ہی منفرد انداز بھی ہے، لیکن اس کے لیے انسان کا بہادر ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے. اور جب میں نے فرحت سے بات کی اور انہوں نے جس طرح سے بتایا لڑکیاں ادھوری ہیں اور عشق جینے کا ایک سلیقہ ہے، تو میرے ذہن میں یہ سوال بھی آیا کہ فرحت زاہد جب کتاب لکھتی ہیں تو یہ جو آپ ان کے نام رکھتی ہیں یا جو ان کے عنوان ہوتے ہیں، ان کا انتخاب کیسے کرتی ہیں اور یہ انتصاب کس کے نام ہوتا ہے؟ انتصاب تو راحیلہ میری پہلی کتاب کا جو انتصاب ہے وہ تو میرے پیرنٹس کے نام تھا. اچھا. دونوں کے. اور دوسری جو کتاب ہے میرے خیال ہے یہ میں نے پاکستان کے نام انتصاب کیا. اچھا. اپنے وطن کو میں نے انتصاب کیا. اور تیسری جو کتاب ہے وہ انشاءاللہ وہ میں سوچ رہی ہوں میں اپنے بچوں کے نام کروں گی، تینوں بچوں کے نام کروں گی. تو اس کا نام کچھ آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے؟ کیونکہ ابھی آپ نے کہا بچوں کے نام کروں گی، تو عموماً جب کتاب تو آپ کی یہ تیسری ہے، بچوں کے لیے سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام ہی رکھا جاتا ہے. کتاب بھی آپ کے لیے اپنی اولاد کے جیسی ہوتی ہے، تو آپ اس کے لیے نام کے لیے بہت غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں. تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے ویسے؟ بیک گراؤنڈ بس میرے خیال سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم اپنی کسی غزل یا نظم میں سے نام نکالنے کی کوشش ہوتی ہے اکثر، اور اگر وہاں سے لیکن اس کتاب کی جو شاعری ہے اس میں آپ کیا بات کر رہے ہیں، مین جو اس کا ایک اس کا تھیم جو ہے نا پورا اس میں سے تھیم کیا نکل رہا ہے، تو میں تو اسے فالو کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ میری شاعری کا تھیم کیا نکل رہا ہے یہاں سے. تو جیسے پہلی کتاب کا میں نے بتایا کہ لڑکیاں ادھوری ہیں، تو میرا اس وقت اس طرف کوئی ڈائریکشن تھی. پھر دوسری کتاب عشق جینے کا ایک سلیقہ ہے، اور اب تیسری دیکھیں ابھی میں نے ویسے سوچا نہیں نام کچھ اتنا فائنل نہیں کیا، کبھی کر بھی لیتی ہوں لیکن پھر میں خود ہی اسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ لڑکیاں ادھوری ہیں کے بعد عشق جینے کا ایک سلیقہ ہے،
اور اب تیسری کتاب تک آپ کی سوچ کے جو ہے مختلف پیرائے ہیں، یا آپ جو ہے وہ موضوع آپ کا ایک ہی جیسا رہتا ہے لیکن مختلف کتابیں آ جاتی ہیں سامنے؟ نہیں راحیلہ، سوچ کا جو محور ہے وہ تو کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا. دیکھیں جیسے جیسے ہم گرو ہوتے ہیں، جیسے جیسے ہم میچور ہوتے ہیں، جیسے زندگی کی دھوپ چھاؤں سے گزرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمارے اندر ایک میچورٹی آتی ہے، تو وہ شاعری میں بھی آتی ہے. اور کچھ ایسی باتیں جن سے میں پہلے اختلاف کرتی تھی، بیکاز میں اتنی میچور نہیں تھی، مجھ میں اتنی وہ سینس نہیں تھی کہ میں اسے اپنے جو فیصلے ہیں یا جو بھی ہے وہ اتنا شعور کہہ لیں، وہ اس وقت نہیں ہوتا ینگ ایج میں. لیکن اب اگر میں سوچوں بہت سی باتیں ہیں تو اس میں سمجھتی ہوں کہ نہیں، ہمارا جو مذہب ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، یا ہمارے معاشرے کی جو ہماری ایک لمیٹیشنز ہیں انہیں ہم ایکسیپٹ کرنے لگ جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو وہ سوچ میں جو تبدیلی آتی ہے وہ ماحول اور حالات کے لحاظ سے وہ آتی ہے. اور جو احتجاج تھا میرے اندر وہ بھی ایک طرح سے نا وہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا، بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. بالکل. اچھا، یہ جو شاعری میں جو ہے نا عموماً جب آپ پہلے اشعار کہتے ہیں تو اس میں ایسا لگتا ہے بہت دفعہ کہ آپ کو تصحیح کی ضرورت ہے، آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو آپ کو پہلی بار کب ایسا احساس ہوا کہ اب آپ کو جو ہے باقاعدہ شاعری کرنی چاہیے اور آپ کو اصلاح کرنی ہے، کسی سے کروانی ہے؟ اور پہلی بار کون سے شعراء کرام تھے جن سے آپ کا رابطہ ہوا اور جنہوں نے آپ کی اشعار کی تعریف کی، جی بہت اچھا کہہ رہی ہیں آپ، اور کہیے، اور پھر اس میں کچھ اصلاح کروائی ہو؟ ہاں، یہ تو ایسا ہے کہ جب میں نے شروع میں شاعری کی تو ایک دو لوگ تھے جن سے میں باقاعدہ اصلاح تو میں نے کبھی کسی سے نہیں کبھی کوئی آپ کا استاد شاعر نہیں. استاد میں کبھی بھی کسی کو کہہ ہی نہیں سکتی، کیونکہ میرے گھر میں اپنے ایک ماحول تھا زاہد کی وجہ سے. زاہد بھی شعر کہہ رہے تھے، میں بھی شعر کہہ رہی تھی. ہاں، زاہد بھی شعر کہہ رہے تھے. اچھا، ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کے شعر کہنا شروع کر دیا ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا. ایک دوسرے کو دیکھ کے نہیں کہا، وہ اپنے طور پہ شیئر کہہ رہے تھے، میں بھی کہہ رہی تھی. تو ہمیں کسی سے ایز سچ مجھے اصلاح لینے کی ضرورت نہیں پڑی. ہاں، اگر میں کہوں کہ میرے ذہنی استاد میرے کون تھے، تو وہ لوگ تھے جن سے میرا رابطہ ہوا شاعری کی دنیا میں. آپ آس پاس جب بیٹھنے لگے، پڑھنے لگے، جو میرے سینئرز تھے جن سے میرا رابطہ ہوا، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. یعنی کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا جو ماحول تھا نا وہی میرا استاد بنا. جن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوا ان سے میں نے سیکھا، اس ریاضت سے میں نے لرن کیا، اور استاد کی ضرورت نہیں پڑی ہے. اچھا، تو نہیں، تو جب آپ مشاعروں میں جانا شروع ہوئی باقاعدہ طور پر، تو لوگوں کی طرف سے آپ کو کیسا رسپانس ملا؟ آپ کی جو خاص طور پہ ہم عصر شعراء کرام تھے یا سینئرز تھے؟ مجھے تو ہمیشہ بہت اچھا پازیٹیو رسپانس ملا، کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، چاہے وہ شاعری کا میدان ہو، چاہے آپ میڈیا میں ہوں، چاہے آپ سنگنگ میں ہوں، ہر جگہ پہ کمپٹیشن تو ہوتا ہی ہے. ہیلدی کمپٹیشن اچھا بھی ہوتا ہے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ لوگ آپ کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، کہیں کچھ لوگ آپ کی جو ہے نا وہ ناپسند کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے راستے سے آپ کو ہٹانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ہاں، یہ تو ہوتا ہے، یہ تو نیچرل سی بات ہے، ہوتا ہے تھوڑا بہت. لیکن میں سمجھتی ہوں اگر آپ اپنے کام میں سنجیدہ ہیں، اپنی طرف فوکس کریں، آپ اس پہ فوکس کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو آپ کو اپنے حصے کی جو آپ کو ایک ہے نا ایکنالجمنٹ، وہ آپ کو مل جاتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. سب سے آپ کی زندگی کا کوئی ایسا یادگار مشاعرہ جس میں آپ کو لگے کہ بس جی آپ نے مشاعرہ جو ہے نا محفل لوٹ لی؟ یہ کئی بار ہوا ہے ویسے. اچھا، تو پہلی بار کب ہوا؟ پہلی بار یہ ہوا تھا وہاں بوسٹن یونیورسٹی میں مشاعرہ تھا، تو وہاں میں گئی بوسٹن یونیورسٹی کا مشاعرہ پڑھنے. ہمارے ساتھ بڑے بڑے شاعر لوگ تھے، جیسے ضمیر جعفری ہو گئے، بڑے نام ہیں. ہاں، ضمیر جعفری ہو گئے، سرشار صدیقی ہو گئے، محشر بدایونی ہو گئے. ان لوگوں کے ساتھ ہم گئے. حمیرہ رحمان بھی ہمارے ساتھ تھیں. ہم لوگ تھے 6-7 لوگ گئے نیو یارک سے. اچھا، وہاں جب مشاعرہ پڑھا، حالانکہ اتنے بڑے بڑے سینئرز تھے، لیکن مشاعرے کے بعد وہ جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے نا، وہ سب میرے ارد گرد، اور کوئی آٹوگراف مجھ سے مانگ رہا ہے اور کوئی کچھ، اور میں اتنا اوور ویلمنگ تھا وہ رسپانس میرے لیے کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس طرح ہوا، کئی بار ہوا ہے زندگی میں الحمدللہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ شخصیتاً اگر اس کی خوش شکل شخصیت ہو اور اچھا نظر آنے والا شاعر ہو، اس کو لوگ بہت آسانی سے جو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، یا پھر وہ جو ایک پرانے زمانے میں شاعر ہوتے تھے بکھرے بالوں والے، ان کو پسند کیا جاتا ہے کہ اصلی شاعر تو یہ ہے؟ یہ تو ویری کرتا ہے. اچھا، ہاں، یہ کوئی سرٹن رول نہیں ہے. ویسے میں نے دیکھا ہے کہ اچھی شخصیت والی شاعرات خاص طور پر جب وہ محفل میں ہوتی ہیں تو اچھا لگتا ہے. نہیں، وہ تو اچھا لگتا ہے، وہ تو پھر مردوں کے حوالے سے بھی سیم.
یعنی کہ جو مرد خواتین کو ایڈوانٹیج ملتا ہے، جو گڈ لکنگ ہوتے ہیں اور جو ویل ڈریس ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ نہیں، میں نے ایکسیپٹیبل یہ ہوتے دیکھا ہیں. ہے کہ ہمارے ہاں جو خواتین ان دنوں مطلب مشاعروں میں نظر آ رہی ہیں ماشاءاللہ ان کی شخصیتیں بہت اچھی ہیں، اور ویسے ظاہر شاعری تو ہے ہی اچھی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک اچھی شاعرہ جو اس کا ترنم سے شاعری پڑھنے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی اس کے بارے میں، کہ اس کو زیادہ اچھا رسپانس ملتا ہے؟ نہیں، شاعری میں تو ترنم کی کوئی یعنی کہ اس کے کوئی نمبرز نہیں ہیں. اچھا، کیونکہ میں نے دیکھا انڈیا میں تو شاعری میں بہت زیادہ انڈیا کا ترنم ہے. معاملہ ڈیفرنٹ ہے. انڈیا کا وہاں کا کراؤڈ بھی اور ہے. انڈیا کا معاملہ بالکل مختلف ہے کیونکہ وہاں ترنم بیس ہے شاعری کا، اور شاعرات خاص طور پہ ترنم سے پڑھتی ہیں اور مشاعرہ لوٹ کے لے جاتی ہیں، لیکن وہ شاعرات خود نہیں لکھتی. موسٹ آف دیم وہ خود نہیں لکھتی. اچھا، ہاں، میں نے تو یہی سنا ہے کہ وہ خود نہیں لکھتی، یا اگر لکھتی بھی ہے نا تو ان کی وہ معیار نہیں ہوتا ان کی شاعری کا. جیسے کہ پاکستان میں ہمارے ہاں بہت معیار ہے، اور ہمارے ہاں شاعرات جو ہیں بالکل ترنم پہ بیس نہیں کرتی، بالکل بھی نہیں کرتی. یہ تحت میں ہی ہم لوگ لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور اسی میں ہمیں لوگوں کی طرف سے جو ہے نا ابھی ان دنوں جیسے ہمارے جو بڑے مشاعرے ہوتے ہیں یا اس طرح کی تقریبات ہوتی ہیں، اس میں شاعری کے میدان میں جو ہے وہ ہماری حکومت کی طرف سے کس طرح کی سرپرستی ملتی ہے؟ راحیلہ، یہاں پاکستان میں تو بہت سے ادارے بنے ہوئے ہیں جو ادب کو پروموٹ کرنے کے لیے، جیسے اکیڈمی آف لیٹرز ہے، اس کے آفیسز ہیں اسلام آباد میں ہیں یا لاہور میں ہیں، کراچی میں بھی، اور بہت سی جگہوں پہ ہیں. یا جیسے آرٹس کونسل ہے، الحمرا آرٹس کونسل ہے، یہاں وہاں مشاعرے ہوتے ہیں، ادبی پروگرام ہوتے ہیں. اور کیا مجلس ترقی ادب ہے. اچھا، اس طرح کے ادارے ہیں. لیکن اس میں پبلک ریلیشننگ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. ہاں، جو جن لوگوں کو ایوارڈز ملتے ہیں یا جن کو وہاں سے کچھ فائدے مل جاتے ہیں، ہاں، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ ہماری سوسائٹی کا یہ ایک حصہ تو ہے نا یہ چیزیں. اسے ہم اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے. ہاں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن پبلک ریلیشننگ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. جو لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں پھیرے لگاتے ہیں، تو انہیں فائدہ بھی مل جاتا ہے. صحیح بات ہے. لیکن ہم جیسے لوگ جو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو ان چیزوں پہ اتنا فوکس نہیں کرتے، بس ہم اپنی اسی چیز کو فوکس کرتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اچھا، بس جو کر رہے ہیں اور جو اپنے حصے کا ہمیں مل رہا ہے وہ بس بہت اچھا ہے، اسی پہ قناعت کر لیتے ہیں. ویسے آپ کی اپنی پسندیدہ شاعرات میں سے کوئی شاعرہ یا کوئی شاعر جسے آپ آج کل کے زمانے میں اگر آپ سنتے ہیں آپ کہیں کہ جی یہ اچھا لکھتی ہیں؟ ہاں، نہیں، بہت سے لوگ اچھا لکھ رہے ہیں راحیلہ، میں ایک کا نام چاہتی ہوں. ایک کا نام تو شاید میں نہ لے سکوں، لیکن ہمارے ساتھ ساتھ جو اچھے لکھنے والے ہیں بہت سے لوگ، اب تو شاعری بہت ہی غضب کی ہو رہی ہے. یعنی کہ اب تو کسی ایک اور لیول پہ، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ایک اور لیول پہ اب تو شاعری ہو رہی ہے. یعنی کہ زندگی سے بہت قریب تر معاملہ آ گیا اب شاعری میں. تو وہ جو خیال و خواب کی باتیں تھیں نا پہلے، وہ پیچھے رہ گئی ہیں اب. لیکن پسندیدہ کی اگر آپ بات کریں تو ہمارے ہاں عباس تابش بہت اچھا لکھ رہے ہیں، مطلب بہت ہی امیزنگ ہیں. اور اپنے سلیم کوثر ہیں، امجد اسلام امجد ہیں، اپنے قمر رضا شہزاد ہیں، اور کون ہیں شاعرات میں ہماری عشرت آفری ہیں، وہ تو میری فیوریٹ ہے نا اپنی. اور کون ہے یہاں، حمیدہ شاہین بھی بہت اچھا لکھ رہی ہیں، نسیم سید بہت اچھا لکھ رہی ہیں، حمیرہ رحمان بہت اچھی. یہ لوگ بڑی مطلب ہمارے کراچی میں امبری نصیب امبر شاہدہ بڑی اچھی دوست ہیں، شاہدہ حسن. ہاں، میں شاہدہ کی بڑی فین ہوں. شاہدہ یہ تو بہت اچھا لکھنے والے ہیں. ابھی یہاں کراچی میں بلکہ عالمی اردو کانفرنس ہوئی، میں نے دیکھا وہاں پہ اتنے گئی سیشنز تھی ہوئے. وہاں اس میں بالکل. تو وہ تو آپ کو پتہ ہے یہاں تو سنا ہوگا کہ کتنی کیا غضب کی شاعری ہو رہی ہے. بہت خوبصورت. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کہ یہ صرف شاعری کے حوالے سے ہم بات کریں، کبھی آپ نے نثر لکھنے کی کوشش کی؟ نہیں، میں نے نثر لکھنے کی کوشش کیونکہ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ شاعری بھی کرتے ہیں لیکن نثر بھی لکھتے ہیں. میں نے نہیں، مجھے اتنا کوشش نہیں کی. میں چاہتی تو لکھ لیتی، کیونکہ آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے، سوچ اچھی ہے. صرف یہ بات ہے کہ اگر آپ اس کو آسان سمجھتے ہیں لوگ کہ جی سیدھے آپ نے لکھنا ہے، اس میں تو کچھ اتنے اشعار کی کالم البتہ میں نے لکھا تھا کچھ دنوں کے لیے اخبار کا. اچھا. ہاں، کالم میں نے لکھا جب میں نیو یارک میں تھی نا. بشیر قمر صاحب کو جانتی ہے نا، ان کے اخبار کے لیے میں تقریباً 1 سال میں کالم لکھتی رہی. ہاں، وہ کون سے موضوعات؟ اس کا نام تھا، کالم کا نام کیا تھا، دیا جلائے رکھنا. کیا بات ہے. ہاں، دیا جلائے رکھنا. تو میں 1 سال تقریباً میں نے کالم لکھا، پھر بس چھاڑ دیا اس کے بعد. تو اگر میں اسے بھی کنٹینیو رکھتی تو شاید وہ کالم میں بھی میرا کچھ بن جاتا نام. اب نہیں ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے پاس ظاہر الفاظ اچھے ہیں تو کیوں نہیں. اب آپ کا مستقبل میں کیا ارادہ ہے، کیا کریں گی شاعری کے میدان میں، کتنے جھنڈے گاڑنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں، اس میں نصیبوں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے راحیلہ. نصیبوں کا بھی ہاتھ، کوشش بھی اپنی ہوتی ہے. ہاں، تو بس کوشش تو کر رہے ہیں اپنی سی لکھنے کی، لیکن میرا خود بھی تھوڑی سی کچھ ذرا مزاج میرا ایسا کہ میری شاعری میں نا لیپس آ جاتے ہیں.
اچھا جیسے گھر کے معاملات کوئی چل رہے ہیں، اس طرح کے کوئی لائف کے جو چل رہے ہوتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤن چل رہے ہوتے ہیں، وہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مہینے گزر جاتے ہیں، کچھ پڑھا نہیں، کچھ لکھا نہیں، اس طرح سے ہو جاتا ہے. تو میری شاعری میں لیپس کافی آ جاتے ہیں، اور پھر ایک دم سے پھر 2-4 مہینے بعد پھر میں سوچتی ہوں کہ نہیں مجھے لکھنا ہے تو پھر لکھتی ہوں. تو اب دیکھیں کہ تیسری کتاب آنے کے بعد پھر کچھ سوچیں گے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے. ابھی تو تیسری کتاب کا سوچ رہی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں سمجھتی ہوں کہ اب پھر آپ کی کوئی غزل سنی جائے. شیور راحیلہ، آپ کو ایک ایسی غزل میں سناتی ہوں جو بالکل ہی یعنی کہ تازہ ترین ہے، اور اس کی جو ردیف ہے نا وہ تھوڑی مختلف ہے. اچھا ہاں، ردیف تھوڑی مختلف ہے. جب میں نے پہلا شعر لکھا تو میں نے سوچا کہ یہ غزل ذرا مشکل سے مکمل ہوگی، لیکن وہ ہو گئی. کمال ہے جی، کیوں نہیں ہوگی. اور تو یہ میں آپ کی نظر کرتی ہوں جس طرح سے ہے کہ گجرے اٹھا کے رکھ دیے چنگیر کے کریں. اچھا. گجرے اٹھا کے رکھ دیے چنگیر کے کریں، کچھ دکھ سجا کے رکھ دیے. ہائے ہائے چنگیر کے کریں. یہ تو بہت ہی. گجرے اٹھا کے رکھ دیے چنگیر کے کریں، کچھ دکھ سجا کے رکھ دیے چنگیر کے کریں. اور کچھ دن تو میں بھی اڑتی رہی تتلیوں کے سنگ. کچھ دن تو میں بھی اڑتی رہی تتلیوں کے سنگ، پھر پر جلا کے رکھ دیے چنگیر کے کریں. پھر پر جلا کے رکھ دیے چنگیر کے کریں. چھنتی ہے ان کی روشنی یادوں کے طاق پر. چھنتی ہے ان کی روشنی یادوں کے طاق پر، جو دن بھلا کے رکھ دیے چنگیر کے کریں. جو دن بھلا کے رکھ دیے چنگیر کے کریں. اور وہ کہہ رہا تھا عشق بھی ہے رزق کی طرح. وہ کہہ رہا تھا عشق بھی ہے رزق کی طرح، تن من رلا کے رکھ دیے چنگیر کے کریں. اور فرحت بہت کسیلے تھے رشتوں کے ذائقے. فرحت بہت کسیلے تھے رشتوں کے ذائقے، گرہیں لگا کے رکھ دیے چنگیر کے کریں. گجرے اٹھا کے رکھ دیے چنگیر کے کریں. واہ واہ جی واہ، بہت زبردست، تازہ ترین، بہت خوبصورت، بہت ہی زبردست. اچھا اب میں یہ سوچنا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ نے یہ موضوع آپ کے ذہن میں آیا چنگیر، اب دیکھیں اس کا کہاں اس کے گجرے کے ساتھ آپ نے لنک بنایا، تو مجھے ایک دم سے مختلف ایک سوچ کا احساس ہوا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان کی جو سوچ ہوتی ہے نا، اگر اس کو خوبصورت الفاظ کا روپ دیا جائے تو الفاظ کا چناؤ بھی اس میں بڑا اہم ہوتا ہے. تو آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا کہ آپ کے پاس الفاظ کی کمی ہے اور کوئی سوچ ایسی ہے جس سے آپ نے بس لکھنا ہے؟ دیکھیں راحیلہ، شاعر میری نظر میں نا 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک شاعر وہ ہوتے ہیں جو تھاٹ کے بیس پہ شاعری کرتے ہیں، تھاٹ پروسیس پہ شاعری کرتے ہیں. اب وہ لفظوں کی پرواہ نہیں ہوتی، یعنی کہ خیال ہی اتنا زور آور ہوتا ہے بس کہ وہ کہیں سے کہیں اٹھا کے شعر کو لے جاتا ہے. لیکن میں پرسنلی بلیو اس بات میں کرتی ہوں کہ آپ کی جو ڈکشن ہے نا وہ بھی خوبصورت ہونی چاہیے. بیکاز ہو سکتا ہے کہ بینگ اے وومن میں اس طرح سوچتی ہوں. اور میں نے یہ محسوس کیا جب آپ نے جتنی بھی مجھے شاعری میں نے آپ کی پہلے بھی سنی ہے ابھی بھی، تو مجھے لگا کہ آپ کے پاس الفاظ کا چناؤ جو ہے نا وہ بہت مختلف ہے. میں ڈکشن پہ بہت توجہ دیتی ہوں راحیلہ، یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بہت زبردست. اور انشاءاللہ جلدی آپ کی تیسری کتاب منظر عام پر آئے گی، اور اس کے لیے ابھی سے بہت ساری نیک خواہشات انشاءاللہ العزیز. اور آج کے ہمارے پروگرام میں آپ آئیں اور ہمارے پروگرام میں اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا. پروگرام بہت خوبصورت ہے، لیکن آپ ہم جیسے مہمان ہو تو پھر پروگرام میں جان پڑ جاتی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. سیم ہیئر، اٹس اے پلیئر فار می کہ یو آر مائی ہوسٹ. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. چلیں جی، تو ہماری آج کی مہمان فرحت زاہد سے ملاقات آپ کو کیسی لگی؟ پروگرام بات سے بات راحیلہ کے ساتھ میں ہم آج خوشبو اور الفاظ اور شخصیت کا جو چناؤ تھا اس پر ہم نے بہت بہت توجہ دی ہے. اور آج کے اس پروگرام بات سے بات راحیلہ کے ساتھ میں آپ اس کو دیکھیے اور اپنی طرف سے ضرور رائے بھی ہمیں دیجیے کہ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگ رہا ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی میزبان راحیلہ فردوس کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.